علی آدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا قاضی الحاجات یا باب الحوائج سکائے سکینہ شاہ علمدار یا ابو الفضل العباس ادرکنی یا ابو الفضل العباس ادرکنی خاندان زہرا پہ بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام ہے پتہ چلے کہیں توحید کے پروانے علی کے دیوانے مل کے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان زہرا پہ بلند صلوات مالک بانیان کا بچھایا پرفلوس ماتم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بھائی طالب حسین کا شکریہ میں تو بھائی مدر کو سننے آیا تھا تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ نہیں تھوڑی سی ڈیوٹی کر لو 2 سے 4 منٹ بس مولا سجاد آج کے شیعوں پہ ہمارے ذاکرین کو جو گرفتار کیا گیا اور جس طرح بڑے آرام سے سوئے ہوئے ہمارے شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں انہی پہ ایک بات اور پھر یا علی یا علی مولا سجاد درس دے رہے تھے مسجد میں ایک شخص آیا مولا کے پاس آ کے کہتا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کے شیعوں کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے لہٰذا اب اگر آپ چاہیں تو آپ خروج بھی کر سکتے ہیں حکومت ہمارے پاس آ سکتی ہے مولا سجاد فرماتے تو ہمارا موالی ہے چاہنے والا ہے محب ہے شیعہ نہیں ہے آباد رہے سلامت رہو یار بہت شکریہ شیعہ نہیں ہے کہتے نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں مولا کہتے اچھا اسام تنور دیکھ رہے ہو کہتا ہے جی مولا دیکھ رہا ہوں بڑی تیز آگ جل رہی ہے مولا کہتا ہے جاؤ اس میں چھلانگ لگا دو ان ٹیبل کھڑکانا ضروری تے نہیں نا بندے نے بلان لے مہربانی کرو لفظاں دے تھوڑا جا بولو جاؤ اس میں چھلانگ لگا دو مولا میں تو آگ سے بچنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا آپ جیتے جی مجھے میں تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا آپ جیتے جی مجھے مولا سجاد فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ اسی لیے تمہیں کہا تھا تم ہمارے موالی ہو چاہنے والے ہو محب ہو شیعہ نہیں ہو یہ شاباش یہ بیٹھ گیا مولا پھر درس دینے لگے اتنے میں مسجد میں جناب منہار آ گئے آباد رہو یا سلامت ہاتھ پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے مزدوری کر کے آئے مولا کو سلام کیا جواب سلام لیا مولا سجاد فرماتے ہیں منہار کوئی ضروری کام کہتا ہے مولا آپ سے ضروری کون سا کام ہے آباد رہو مولا آپ سے ضروری کون سا کام جناب منہال سے کہتے ہیں مولا کہ منہال وہ سامنے تندور دیکھ رہے ہو کہتا ہے جی مولا دیکھ رہا ہوں چھلانگ لگا دوں مولا سجاد فرماتے ہیں منہال کہنا میں نے تم سے یہی تھا میرے کہنے سے پہلے تم نے کیسے پا لیا بڑی بے نیازی کے ساتھ کہتے ہیں مولا محسوس نہ کریے گا جو کچھ اللہ نے آپ سے کہنا ہوتا ہے کبھی آپ نے کہنے دیا ہے بس یوں ہی سمجھ لیں جتنے آپ اللہ کے قریب ہیں اتنے ہم آپ کے قریب ہیں آباد رہیں سلامت رہیں جتنے آپ اللہ کے قریب ہیں اتنے ہم آپ کے قریب ہیں جناب منہال نے جلتے ہوئے تندور میں چھلانگ لگا دی مولا سجاد نے اس آنے والے سے کہا جاؤ یہ جو تشت سا پڑا ہے نا یہ جا کے تشت پہ رکھ دو یہ تندور پہ رکھ دو جیسے وہ تندور پہ رکھ کے آگے بیٹھ گیا مولا پھر درس دینے لگے اب یہ بار بار تندور کی طرف دیکھ رہا ہے کیا بچا ہوگا بیچارے کا کتنی تیز آگ جل رہی ہے کیا بچا ہوگا ہڈیاں بھی جل کے راکھ ہو گئیں گی کچھ نہیں بچا ہوگا آیا تھا بیچارہ سلام کرنے مولا سجاد نے اس کی بے چینی دیکھی پوچھا کیا بات ہے کہتے کچھ نہیں وہ بیچارہ
مولا سجاد فرماتے خیر ہے، کہتے ہیں جی خیر کہاں، بڑی تیز آگ جل رہی تھی۔ مولا سجاد کہتے جاؤ تشت ہٹا کے دیکھو۔ جیسے یہ اٹھا کانپتے ہاتھوں سے اس نے تشت ہٹایا، دیکھا منہال پھولوں پہ بیٹھا نادے علی پڑھ رہا ہے۔ آباد رہو، سلامت رہو، شاباش۔ منہال پھولوں پہ بیٹھا نادے علی پڑھ رہا ہے، یہ قدموں پہ گر گیا۔ مولا یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، ایک بات اور سمجھا دیں، ابراہیم بھی نبی تھا، موسیٰ بھی نبی تھا۔ ابراہیم آگ میں بیٹھا رہا، اسے کچھ نہیں ہوا۔ موسیٰ نے ایک انگارہ دہن میں رکھا، اس کا دہن جل گیا، وجہ کیا تھی؟ مولا سجاد فرماتے ہیں چھوٹا سا امتحان تھا عبد عظیم کا۔ گال سمجھ نہیں جب ذرا، چھوٹا سا امتحان تھا عبد عظیم کا، منہ جل گیا تھا آگ سے رب کے کلیم کا، لیکن جو امتحان ہوا ابراہیم کا، ذاتی کمال کب تھا؟ وہ در یتیم کا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں بیٹھا تھا مطمئن جو وہ آتش کی جھیل میں، آل نبی کا نور تھا صلب خلیل میں۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ بس ہو گئی میرے حصے کی نوکری، مصائب نہیں پڑھ رہا میں۔ ایک میسج دے دوں اپنے اس دور کے بھی اس جیسے شیعوں کو جو کہلوانے کے شیعہ ہیں۔ الحمدللہ 18 سال کے بعد جو مولا نے بیٹا دیا اسے مجاہد بنا کے پھار رہا ہوں، نبی مجاہد علی ہے، اور مولا کے نام پہ منسوب کر کے منت مان کے لیا ہے۔ سارا محلہ جانتا ہے، آپ کے لیے تھوڑی سی وضاحت کی ہے، سارا میرا قبیلہ جانتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کی طویل قید کی وجہ کیا ہے، آپ کی طویل قید کی وجہ کیا ہے، مولا نے کہا تھا ہمارے ماننے والے، ہمارے ماننے والے۔ کیوں؟ 14 سال مولا قید میں رہے، کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی تحریک نہیں چلائی، حجت خدا قید میں ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں بھی 14 سال میں ہوئیں، بیٹوں کی شادیاں بھی ہوئیں، خوشیاں بھی ہو رہی تھیں اور کاروبار بھی ہو رہے تھے۔ ہمیں اگر میرے بھائی نے دعا میں سن رہا تھا بھی آتے مالک کے ظہور کی دعا کی ہے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مولا کا جانسار بناؤ، اور جانسار ہم اسی وقت بنیں گے جب جان کو بھی نثار کریں گے۔ تو لفظ جانسار کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، مولا کرے ہم صحیح معنوں میں مولا کے انصار بن سکے۔ کیوں کہ ماننے والے تو مولا علی کے ساتھ صفین میں بھی تھے، جنہوں نے نیزوں پہ قرآن دیکھا، کہا مولا قرآن کے احترام کرنے ورنہ ہم آپ کی گردن مار لیں گے۔ ماننے والے مولا حسن کے ساتھ بھی تھے جو مصلح کھینچ رہے تھے۔ ماننے والے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پیچھے جائیں مولا جعفر صادق علیہ السلام، 6 لاکھ بندے نے تاریخ بتا دی جنازہ پڑھا ہے، 6 لاکھ بندوں نے جنازہ پڑھا ہے میرے بیٹو، چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے۔ لیکن جب بیٹے کے جنازے کی باری آئی تو بغداد کے پل پہ پڑا تھا، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ وہ لاکھوں کہاں گئے؟ کوفہ ایک خاموش امت کا نام ہے، کسی شہر کا نام نہیں، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ جب آپ خاموش ہو جائیں گے آپ بھلے سیالکوٹ کے کوفی ہو جائیں گے، جب آپ بولیں گے قیام کریں گے تو کوفے سے جناب مختار بھی تھے، کوئی ان کو برا کہہ سکتا ہے؟ بس اس دعا کے ساتھ بھائی کو منبر دوں، مولا ہمیں مولا امام زمانہ کا صحیح معنوں میں انصار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات۔ جو بندے باہر میری آواز سن رہے ہیں، ملک کی نامور شخصیت